آپ کو شاید عمران خان کا چیلنج اگر سٹرونگ نہیں ہوتا تو آپ کو یہ لوگ لینے کی ضرورت نہ محسوس ہوتی. اب لگتا یوں ہے کہ ایک شاپنگ سپری چل رہی ہے. آپ جو بندہ بھی اویلیبل ہے اس ڈر سے کہ کہیں ادھر نہ چلا جائے آپ اس کو اپنی طرف لے رہے ہیں. عمران کا پریشر ہے آپ پر ایز اے پولیٹیکل فورس یا نہیں ہے؟ نہیں، ظاہر ہے کہ اس کمپٹیشن میں ہر ایک کا پریشر ہوتا ہے. پیپلز پارٹی کا بھی ہے، تحریک انصاف کا بھی ہے، کاف کا بھی ہے. یہ ایک بڑی کمپیٹیٹو فیلڈ ہے، آپ جانتے ہیں، بالکل میڈیا کی طرح. میرا خیال ہے کہ یہ تھوڑی سی زیادہ اس وجہ سے ہو گئی ہے کہ الیکشنز قریب ہیں اور ہم ایک ایکسرسائز، ساری پارٹیز ایکسرسائز میں انوالوڈ ہیں. سو اس حوالے سے جن کی بھی کوئی پبلک ریٹنگ ٹھیک ہے، ان کی کانسٹیٹوئنسی بیسڈ پالیٹکس ٹھیک ہے، ہر پارٹی کوشش کر رہی ہے انہیں اپنی پارٹی میں شامل کیا جائے اور ہماری پارٹی بھی اس میں شامل ہے. الیکشن آپ کیوں کہتے ہیں قریب ہیں؟ پیپلز پارٹی تو کہتی ہے ہم نے الیکشن وقت پہ کروانے ہیں، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے نواز شریف صاحب سے ایک معاملہ غیر رسمی طور پر طے کیا ہوگا. نہیں، بالکل طے نہیں کیا. آج جو پرائم منسٹر کا بیان میں نے، ویسے ان کے بیانات تو روز بدلتے ہیں، میں نے کہا کہ میاں نواز شریف نے مجھ سے رابطہ نہیں کیا. اب یہ معاملہ رابطہ کرنے تو نہیں، میں صرف یاد دلانے کی بات ہے کہ آپ کو یاد ہے کہ سینٹ الیکشن سے 3 مہینے پہلے پرائم منسٹر سمیت ان کے کئی لیڈران، خورشید شاہ صاحب کا بیان تھا، ان کے وسان صاحب کا بیان تھا، ان کے یہاں سینئر لیڈرز ہیں جنہوں نے کہا تھا کہ بجٹ کے بعد الیکشنز ہو سکتے ہیں اور سپٹمبر اکتوبر بہتر مہینہ ہوگا. تو میں نے اس وقت بھی بیان دیا تھا ایک سے زیادہ دفعہ کہ یہ سب فساد ہے، یہ جو موجودہ پریشر ہے اس کو ڈیفیوز کرنا چاہتے ہیں اور یہ کبھی قبل از وقت الیکشنز نہیں کریں گے. وقت پہ کروائیں گے. یہ کوشش کریں گے کہ آخری دن 12 بجے تک یہ اقتدار سے چمٹے رہیں، خواہ اس دوران ملک کا ستیہ ناس ہو جائے، خدا نخواستہ. تو آپ ان کو چمٹے رہنے دینا چاہتے ہیں یا ارلی الیکشن کروانے کے لیے کچھ تحریک چلانا چاہتے ہیں؟ اس میں بھی بڑی کنفیوژن ہے، آپ کیا کرنا چاہتے ہیں؟ مسلم لیگ نون کا بالخصوص پچھلے 6 مہینوں سے اس میں دو رائے نہیں ہے کہ ان کو مزید ٹائم دینے کی گنجائش نہیں ہے. ایک ماحول پیدا کیا گیا اور اس میں ٹارگٹ ہم ہی تھے کہ شاید سینٹ کے الیکشن رکوانے کے لیے، ظاہر ہے کہ وہ ہم ہی ٹارگٹ تھے، حالانکہ یہ دور دور تک معاملہ نہیں تھا. تو اس پہ میں آج پبلک کہتا ہوں تھوڑے بہت ڈیفینسو میں آئے، کیونکہ ہم سینٹ میں چونکہ ہماری سیٹیں کم تھیں، ان کی زیادہ ہیں، وہ ہمارا مقصد نہیں تھا. مگر اس کے بعد ایک اوور آل سیناریو تبدیل ہوا. مسلم لیگ نون تو آج بھی اس موقف پہ قائم ہے، مگر جماعت اسلامی کے سٹیٹمنٹس آئے ہیں کہ ان کو سیاسی مارٹرز نہ بنے دیا جائے، شہید نہ بنے دیا جائے، ان کو مدت پوری کرنے دی جائے. تحریک انصاف کا ایک سے زیادہ سٹیٹمنٹ آ چکا ہے. میرے خیال ہے ایک بھی اپوزیشن پارٹی نہیں ہے سوائے مسلم لیگ نون کے کہ جو قبل از وقت الیکشنز کے حامی ہیں. تو جب تک مومنٹم اپوزیشن کی طرف متفقہ بلڈ اپ نہ ہو مشکل ہے. تو اس ساری کنفیوژن میں حکومت کو یہ موقع مل رہا ہے کہ وہ آخر وقت تک اس ملک اور قوم کا خون نہ چھوڑیں. لیکن یہ ایک الٹیمیٹ ایڈمیشن ہوگا اپنی ناکامی کا بحیثیت ایک مرکزی سیاسی جماعت جو اپوزیشن میں ہے. پاکستان کی تاریخ میں جو آپ بہت بہتر طریقے سے جانتے ہیں، ہم نے بھی تھوڑی سی پڑھی ہے، اپوزیشن کور اپوزیشن کے گرد دوسری اپوزیشن جماعتیں اکٹھی ہوتی ہیں، اور جس مومنٹم کا آپ ذکر فرما رہے ہیں وہ مومنٹم پی ایم ایل این کے گرد اکٹھا ہونا چاہیے تھا. لیکن پی ایم ایل این ایک ایسی پارٹی ہے جو اپوزیشن میں رہتے ہوئے تمام اپوزیشن پارٹیوں سے لڑائی رکھتی ہے. یعنی کوئی اپوزیشن میں ایسی جماعت نہیں ہے جس سے آپ کے حالات سیدھے ہوں. تو اگر اپوزیشن نے مومنٹم نہیں بنایا تو آپ یہ کور میں خرابی ہوئی نا. نہ جماعت اسلامی ساتھ آئی پارلیمان کے باہر، نہ تحریک انصاف ساتھ آئی پارلیمان کے باہر، نہ ایم کیو ایم ساتھ، نہ عوامی نیشنل پارٹی ساتھ. اگرچہ اتحادی جماعتیں ہیں لیکن آپ ان کو ساتھ ملا سکتے تھے. پی ایم ایل کیو کے ساتھ معاملات جو ہیں، سو بیسیکلی تو ایڈمیشن آف فیلئر ہے نا جی. نہیں، میں پہلے تو یہ واضح کر دوں کہ جن لوگوں کو اقتدار کا بہت زیادہ شوق ہے وہ تو ہمارے ساتھ آنے سے رہے. وہ تو جس طرح پیپلز پارٹی بضد ہے کہ وہ آخری وقت تک اقتدار سے چمٹے رہے گی، اس طریقے سے ان کے اتحادی بھی اسی مینیفیسٹو، اسی منشور پہ کام کر رہے ہیں. تو ہمارے پاس تو کوئی چیز اس وقت نہیں ہے کہ ہم ان کو دکھا کے حکومت سے الگ کریں. تو ان پارٹیز جو اس وقت حکومت میں ہیں ان کے ساتھ کوئی کامن گراؤنڈ نہ طے کرنے کا تو بنیادی وجہ یہ ہے. ایم کیو ایم ہیز بین ان اینڈ آؤٹ، جے یو آئی ہیز بین ان اینڈ آؤٹ. کہنے کا مقصد یہ کہ اپرچونٹیز شاید تھیں ایک بڑا پلیٹ فارم بلڈ کرنے کی، لیکن چونکہ آپ خود کنفیوز ہیں کہ پہلے الیکشن کروائیں یا نہ کروائیں، لانگ مارچ کریں یا فرلانگ مارچ کریں، احتجاج کریں یا نہ کریں،
اس وجہ سے یہ ساری اپوزیشن ہی کنفیوز لگتی ہے اور حکومت کو موقع ملتا ہے جس طرح آپ کہہ رہے ہیں؟ نہیں، میرا خیال ہے کہ میری پارٹی کنفیوز تو بالکل نہیں ہے. ہم بڑے کلیئر تھے کہ اس حکومت کو جانا چاہیے، مگر وہی بات پھر آتی ہے کہ جب ہم کہتے ہیں کہ غیر آئینی طور پہ نہیں تو کہا جاتا ہے ہم اس کو ٹائم دے رہے ہیں. ہمیں یہ نہیں بتایا جاتا کہ جب ہم کہتے ہیں کہ غیر آئینی طور پہ نہیں تو ہم ٹائم کس طرح دے رہے ہیں. مگر اس وقت جو اپوزیشن کو اوور آل پوزیشن ہے پارلیمنٹ میں، میرا خیال ہے کہ 20ویں ترمیم کے وقت اور اب یہ جو آخری مسودہ آیا ہے نیٹو سپلائز کے حوالے سے، اس میں خواہ سینٹ ہو خواہ قومی اسمبلی ہو، دونوں ایشوز پہ متفقہ لائے عمل سامنے آیا ہے. میں یہ بھی واضح کر دوں کہ پارلیمنٹ کے بعد ہمارے انفارمل انٹریکشن ہوئی ہے جو اپوزیشن پارٹیز بار کی ہیں. اس میں بلوچستان کی ریجنل پارٹیز بھی ہیں، سندھ کی ریجنل پارٹیز ہیں، جماعت اسلامی ہیں، ہمارا ان سے رابطہ ہے. JUI کے ساتھ پارلیمنٹ سے ہٹ کے آئندہ کے لیے کوئی مشترکہ لائے عمل اختیار کرنے کے لیے بھی ابتدائی بات چیت ہوئی ہے. تو یہ بات درست نہیں ہے کہ ہم بالکل کوئی سولو فلائٹ کریں. ہاں، جب اگر آپ جب اگریسو کو سٹینس لیتے ہیں تو آپ اس کو فلفل بھی کرتے ہیں. آپ نے جوڈیشری کی مثال دی، اس میں آپ نے کسی اور جماعت کا انتظار نہیں کیا، اس نے جو اعتراضات اٹھائے گئے ان کو آپ نے رد کر دیا. یو مارچڈ آن. اس میں آپ 3.5 سال بہت طویل عرصہ ہوتا ہے ایک لائے عمل کے سامنے نہ آنے کے لیے. تو اب تو الیکشن قریب ہے، آپ نے الائنسز بھی بنانے، تو الیکشن کی تیاری ہے جو وقت پہ ہوں. میں وہی کہہ رہا ہوں کہ اس وقت چونکہ الیکشن قریب ہے تو پھر ری الائنمنٹس ہوں گی اور اس میں آپ دیکھیں گے تو حکومت پورا کرے گی اپنا ٹینیور آپ کے خیال میں؟ ہم سمجھتے ہیں کہ وہی بات جو حکومت نے خود کی تھی کہ سپٹمبر اکتوبر بہت بہتر ٹائم ہوگا. اس پہ ہم یقیناً کچھ کنسنسس بلڈ اپ کرنے کی کوشش کریں گے امنگسٹ دی اپوزیشن. ٹورڈز دی ویری اینڈ ذرا اس کے اوپر ہم خارجہ پالیسی پہ واپس آتے ہیں. سیاچین کے معاملے کے اوپر بڑی ایک اور بڑا سانحہ ہے، لیکن اس کے اوپر بھی بیانات میں ہمیں کوئی تسلسل نظر نہیں آتا. ابھی میں میاں نواز شریف صاحب کا بیان کہیں سن رہا تھا، وہ کہہ رہے تھے کہ ہمیں تو علم نہیں ہے کہ ہم سیاچین میں بیٹھے کیا کر رہے ہیں، اتنا نقصان ہو رہا ہے. تو سانے پہ فوکس کرنے کے بجائے یہ بحث کھول دینا کہ جی ہم نہ جانے وہاں پر بیٹھے کیا کر رہے ہیں، کوئی بات مناسب لگتی نہیں ہے. سب کو پتہ ہے وہاں پر بیٹھے کیا کر رہے ہیں، کہ ہندوستان 1984 میں آ گیا تھا تو ہم فوجیاں وہاں پہ ہم نے بھیج دیں. کوئی پالیسی کنسسٹنسی نہیں ہمیں لگتی ہے ان اہم معاملات کے اوپر بھی. نہیں، میرا خیال ہے کہ بڑی ہیوی انٹر کنیکشن ہے. جب سانحہ ہوتا ہے تو پھر پالیسی کے بارے میں کیوں یہ سانحہ ہوا، کیا وجہ ہے کہ اتنے لوگ ایک ایسی جگہ پہ بیٹھے تھے جہاں یہ سانحہ ہوا. تو میرا خیال ہے میاں صاحب کا یہ سٹیٹمنٹ آؤٹ آف کانٹیکسٹ طلعت صاحب نہیں ہے، اور ایسی سانحوں سے پالیسی ریویو کی ایک آپشن سامنے آتی ہے. میرا یہ خیال ہے کہ پچھلے تقریباً 20 سالوں میں یا 27 سالوں میں جب سے یہ معاملہ جنرل ضیاء الحق کے دور سے یہ سامنے آیا ہے، کم از کم 2 ایسے وقت آئے جب یہ ہندوستان اور پاکستان کے بارے میں کم سے کم سیاشین کا ایشو ریزولوشن کے بہت قریب تھا. تو اس لیے میرا خیال ہے کہ اس سانحے کے بعد اور زیادہ ضروری ہو گیا ہے. لیکن وہ رکا کیوں اب، اور آپ کو پتہ کیوں رکا؟ وہ پاکستان کی طرف سے تو نہیں رکا تھا، ہندوستان کی طرف سے رکا تھا. تو بجائے اس کے کہ برڈن جو ہے وہ ہندوستان کی طرف شفٹ کیا جائے، ایک ٹینڈنسی لگتی ہے. اور میاں نواز شریف صاحب جو ہیں وہ پرائم منسٹر 2 ٹائم رہ چکے ہیں، خارجہ پالیسی کو سمجھتے ہیں، تو اس سانحے پر فوکس ہٹتا ہوا ذرا نظر آیا. اور پھر آپ نے بیان کا ذکر کیا، ابھی نواز شریف صاحب کہہ رہے تھے کہ مجھے سمجھ نہیں آتی کہ وہاں پر ہم کیا کر رہے ہیں. اب میں ایک بیان آپ کے سامنے پڑھ دیتا ہوں. ایک فضول بحث چل پڑی ہے کہ فوج سیاچین میں کیا کر رہی ہے. میں عقل کے اندھے ایسے لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ سیاچین میں دنیا کے مشکل ترین محاذ جنگ پر ملک کی دفاع اور ہماری سلامتی کے لیے اپنی جانوں کی پرواہ کیے بغیر فرائض سر انجام دے رہے ہیں. ہم سب اس مشکل گھڑی میں پاک فوج کے ساتھ کھڑے ہیں. وزیر اعلیٰ پنجاب جناب شہباز شریف صاحب. یہ آپ میاں نواز شریف صاحب کا بیان پڑھ رہے تھے یا میں شہباز شریف صاحب کا بیان. نواز شریف صاحب فرما رہے ہیں کہ مجھے علم نہیں ہے کہ فوج وہاں پہ کیا کر رہی ہے. شہباز شریف صاحب کہہ رہے ہیں کہ وہ وہاں پر یہ لڑائی کر رہی ہے. اتنی بڑی پارٹی کی طرف سے جب اس قسم کے بیان آتے تھے اتنے سینسٹیو ایشو پر، اتنے بڑے موقع پر، تو شاید لگتا ہے کہ آپ نوٹس کوآرڈینیٹ نہیں کرتے آپس میں. مجھے میاں شہباز شریف کے اسٹیٹمنٹ کا علم نہیں تھا، مگر اگین جس کانٹیکس میں میاں صاحب نے بات کی اس کی وضاحت تو انہوں نے نہیں کی نا. جب انہوں نے کہا کہ وہ کیا کر رہی ہے، کس کانٹیکس میں کی، وہ پورا اسٹیٹمنٹ آپ نے نہیں پڑھا. سو
میں تو اس پوزیشن میں نہیں ہوں کہ میں اب وضاحت کروں کہ ان کا کیا مطلب تھا، یہ ان کا کیا مطلب ٹورڈز تھا. دی ویری اینڈ ہم نے میاں نواز شریف صاحب سے پہلے بھی بات کی تھی اور شہباز شریف صاحب کے ساتھ انٹرویو میں یہ بات کی تھی کہ ہم چاہتے ہیں کہ متبادل حکومت بنانے کی خواہش رکھنے والی پارٹی اور جس کا ریکارڈ بھی ہے وہ ہمارے سامنے کوئی ڈاکومنٹ لے کے آئے، الیکشن کے مینیفیسٹو کے حوالے سے نہیں، متبادل پالیسی کو، انرجی پالیسی جنریٹ کرے جس کو ہم پڑھ پائیں، کاؤنٹر ٹیررزم پالیسی جنریٹ کرے جس کو ہم پڑھ پائیں، سیاچین کے اوپر کوئی مسودہ جنریٹ کرے جس کو ہم پڑھ پائیں، سو اینڈ سو فورتھ. آپ کی پارٹی اس قسم کا کام کرنے میں یقین نہیں رکھتی. دیر از نتھنگ دیٹ آئی کین ریڈ، یا انلیس کہ آپ کے پاس ہے اور میری پہنچ نہیں ہے اس مواد تک. نہیں طلعت صاحب، انرجی کانفرنس ابھی بڑی ریسنٹلی ہم نے کی. جہاں تک ویریس ایشوز ہیں اسمبلی میں ڈیبیٹ ہوتا ہے، انرجی پالیسی کے حوالے سے، پیٹرولیم پالیسی کے حوالے سے، فورن پالیسی کے حوالے سے. لکھا ہوا، آپ بہتر سمجھتے ہیں میں کیا بات کروں. لکھا ہوا کہ جی وہ اس کی کوئی بھی اپوزیشن پابند نہیں ہوتی. دنیا میں کوئی ایسی پارلیمنٹری اپوزیشن نہیں ہوتی کہ گورنمنٹ کی پالیسیز ہیں تو وہ لکھی ہوئی پالیسی سرکولیٹ کرے. شیڈو کیبنٹ تو ہوتی ہے نا. نہیں، شیڈو کیبنٹ کے تو یہاں رواج نہیں، وہ سسٹم ابھی تک ایوالو نہیں ہوا. جب ہوگا تو یقیناً وہ، مگر ہر بجٹ میں ڈار صاحب بھی وہاں سینٹ میں کرتے ہیں اور اب جانتے ہیں کہ ان کا اکنامک بیک گراؤنڈ ہے. وہ نہ صرف تنقید کرتے ہیں، احتساب کرتے ہیں حکومت وقت کا، تجاویز بھی دیتے ہیں. اسی طریقے سے میری پچھلے 3 سیشن سے بالخصوص آپ تقاریر دے دیں کہ میں نے پوائنٹس کے حساب سے تجاویز دیں. اب حکومت اس پہ عمل نہ کرے تو اس پہ ذمہ داری ہم پہ تو عائد نہیں ہوتی. حکومت کوئی بات سننے کے لیے تیار نہیں. آپ کو یاد ہوگا کہ پیچھے ایک 10 پوائنٹ ایجنڈا میاں نواز شریف نے دیا تھا، وہ بھی ایک گورننس کا موڈ تھا، وہ بھی ایک گورننس کا ایک آپشن تھا. حکومت اس پہ چلنے کے لیے تیار نہیں ہے. اپوزیشن جہاں بھی ممکن ہے پاکستان کے گیون انوائرمنٹ میں وہ تجاویز بھی دیتی ہے اور ان پٹ بھی دیتی ہے. چودھری نثار علی خان صاحب، تھینک یو ویری مچ فار بینگ ود اس. ناظرین، ہماری طرف سے آج صرف یہی کچھ. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.